السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس لیکچر کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے غزل نمبر 4 کلاس 9 کی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی اردو بک میں۔ غزل نمبر 4 کا نیم ہے کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ اب اس کے ٹوٹل جو اشعار ہیں وہ ٹوٹل 6 اشعار ہیں، ان کی ہم لوگ تشریح کریں گے۔ یہ پروین فنا سید کی بیسیکلی غزل ہے، اور آلریڈی میں نے فرسٹ 3 غزلز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دی ہیں۔ آپ جا کر اس کی تشریح، اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ جو ہیں وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اردو کلاس 9 کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے جی، کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لب ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے، ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ غم تو خیر اپنا مقدر ہے سو اس کا ذکر، زہر بھی ہم کو بسط شوق گوارا ہوتا۔ باغبان تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزدان کو پکارا ہوتا۔ اب ہم لوگ اس کے جو 1 بائی 1 تشریح دیکھتے ہیں، ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اپنی جو تشریح ہے وہ بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ اس طرح سے میں نے اس کو سولو کیا ہے۔ کاش طوفان مطلب آندھی میں سفینے کا مطلب ہوتا ہے کشتی کو اتارا ہوتا، طوفان میں اگر کشتی کو اتارا ہوتا تو ڈوب جاتا بھی تو موجوں نے، لہریں جو آ رہی ہوتی ہیں ان کو موجیں کہتے ہیں۔ ابھارا ہوتا مطلب اوپر آنا، ٹھیک ہے۔ کاش جو کشتی تھی وہ اوپر آ جاتی، طوفان میں اگر ہم کشتی جو تھی اس کو اتارتے اور وہ ڈوبنے کی بجائے لہریں جو تھی وہ اس کو اوپر لے آتی، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر کشتی کو طوفان میں اتارا جاتا تو شاید وہ ڈوب بھی جاتی، لیکن سمندر کی لہریں اسے دوبارہ اوپر لے آئیں۔ اس شعر میں شاعرہ یہ پیغام دیتی ہیں کہ انسان کو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ مشکل حالات میں ہی کامیابی کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں۔ اگر انسان ہمت کرے تو مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی مل جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اگر آسان ورڈنگ میں یہ بتاؤں کہ کشتی کو اتارنے کا مطلب یہ کہ جب آپ کو کوئی ہوپ نہ ہو طوفان کے اندر تو آپ کشتی کو اتاریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈوب جائے گی، لیکن سٹل آپ کو تھوڑا بہت حوصلہ ہو، ایک ہوپ ہو کہ شاید جو لہریں ادھر ہیں، جو موجیں اوپر ادھر ہیں، وہ آپ کو آپ کی کشتی کو اوپر لے آئیں گی۔ تو مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ہوپ اور یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو جیسے آپ سوچ رہے ہیں، جو مشکل حالات جس اینگل سے آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو، اور اس میں کوئی نہ کوئی ایک امید کی کرن جو ہے وہ موجود ہو۔ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے۔ ساحل کا تصور، ساحل کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، تصور کا مطلب ہوتا ہے خیال، لب ساحل مطلب ساحل کا کنارہ، ٹھیک ہے، سے جو ہلکا سا اشارہ مطلب رہنمائی ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ شاعرہ کہتے ہیں کہ اگر ساحل کی طرف سے ذرا سی رہنمائی یا حوصلہ افزائی مل جاتی تو ہم اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کر لیتے۔ یہاں ساحل امید اور منزل کی علامت ہے، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی انسان جو ساحل کے کنارے پہ کھڑا ہوتا، وہ اگر ہمیں اتنا حوصلہ دیتا، ٹھیک ہے، ذرا سی بھی رہنمائی دیتا، تو ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر، اپنی منزل پر پہنچ سکتے تھے۔ لیکن کیونکہ ہمارا کوئی اس کی یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن بنتی ہے کہ کوئی ہماری زندگی میں ایسا انسان ہو جو ہمیں حوصلہ دے، تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ مشکلات سے گھبرائیں نہیں۔ اگر کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے زندگی میں، ٹھیک ہے، اگر ہماری کوئی ڈھارس بنے، ٹھیک ہے، تو ہم آرام سے اپنی منزل تک یا اپنے ایک بہتر اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ شو کر سکتے ہیں۔ صرف ضرورت کس چیز کی ہے؟ حوصلہ بڑھانے کی۔ تو اس کے لیے ایک انسان ہو جو ہمارا حوصلہ بڑھائے تو ہم شاید منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے، جاننے والے، واقف کا مطلب ہے جاننے والے، آداب جفا کا مطلب ظلم اور بے وفائی کے طریقے، ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا، برداشت کیا ہوتا، ٹھیک ہے۔ شاعرہ مخاطب سے کہتی ہیں کہ تم ظلم اور بے وفائی کے طریقوں سے واقف ہی نہ تھے، ورنہ ہم تو ہر ظلم کو خوش دلی سے برداشت کر لیتے۔ اس شعر میں شاعرہ اپنی برداشت، صبر و وفاداری کا اظہار کرتی ہیں۔ تو بہت آسان ہے کہ اگر تم ایک دفعہ جانتے اگر کہ ہم لوگوں کے اندر اتنا برداشت، میرے اندر اتنا برداشت ہے، تو میں ظلم اور بے وفائی جتنی بھی تھی وہ برداشت کر لیتے، اگر تم سمجھ لیتے، ٹھیک ہے۔ مجھے صبر اور وفاداری کا اظہار کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تم ظلم اور بے وفائی کے طریقوں سے واقف ہی نہ تھے کہ کس طرح سے تم نے بے وفائی کی میرے ساتھ، لیکن تم اس چیز سے واقف ہوئی تھے کہ میرے اندر بھی برداشت کی حد بہت زیادہ ہے۔ غم تو خیر اپنا مقدر ہے سو اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بسد شوق گوارا ہوتا۔
شاعرہ کہتی ہیں کہ غم تو ویسے ہی ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس لیے اس کا ذکر بے معنی ہے۔ اگر محبوب کی طرف سے ملتا تو ہم زہر بھی خوشی سے قبول کر لیتے۔ اس شعر میں شاعرہ محبت کی شدت اور قربانی کے جذبے کو بیان کرتی ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے باغبان تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا۔ باغبان کا مطلب ہوتا ہے مالی، تیری عنایت مطلب مہربانی، بھرم کا مطلب ہے راز اور پردہ۔ ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا، باغ میں اگر ہمارا ہوتا، ٹھیک ہے، تو شاعرہ باغبان سے کہتی ہیں کہ اگر باغ میں ایک بھی پھول ہمارا ہوتا تو تمہاری مہربانی کا راز ظاہر نہ ہوتا۔ اس شعر میں شاعرہ شکایت کرتی ہیں کہ انہیں ان کا حق نہیں ملا اور دوسروں کو ترجیح دی گئی، مطلب جو محبوب ہیں اس نے دوسروں کو ترجیح دی، جبکہ اس نے ہمیشہ ان کے لیے بہت کچھ کیا، ایون زہر بھی پینے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو شاعرہ بیسیکلی مخاطب ہیں کہ اگر ایک بھی پھول ہمارا ہوتا تو شاید اس مہربانی کا ہم احسان کبھی چکا ہی نہ سکتے، ٹھیک ہے، اور لیکن ایک بھی پھول ہمارا نہیں تھا اس گلشن میں، اسٹل ہم جو ہے وہ جو محبوب ہیں اس نے کسی اور کو ترجیح دی، ہمارے جو حقوق تھے وہ پورے ہمیں نہیں ملے۔ تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے۔ اسرار فنا کا مطلب موت کا راز بقا کھل جاتے ہمیشہ رہنے کی حقیقت۔ تم نے ایک بار تو یزدان کو پکارا ہوتا، اللہ تعالیٰ کو پکارا ہوتا دعا کرنا۔ شاعرہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارتے تو تم پر زندگی اور موت کے راز کھل جاتے۔ اس شعر میں شاعرہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، دعا اور روحانی حقیقت کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی موت کے راز ہیں، ہمیشہ رہنے کی جو حقیقت ہے، اس کے تمام تر راز کھل جاتے اگر تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے۔ اس غزل میں جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ پروین فنا سید نے مشکلات، صبر و محبت، قربانی، ناانصافی اور اللہ پر بھروسے جیسے موضوعات کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ان کا یہ پیغام ہے کہ انسان کو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ان کا سامنا کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ بیسیکلی آخری غزل تھی کلاس 9 کی جو سلیبس ہے اس کے اندر۔ اب اس کے بعد ہم لوگ حصہ نظم کے اوپر آئیں گے اور جتنے بھی کچھ جو سبق ہیں وہ رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.